الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اردو وائس پوائنٹ کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم جس عظیم شخصیت کا تذکرہ کریں گے وہ حضرت شیخ حماد جمالی قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچ کہنے اور سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ حماد جمالی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا اسم غرامی شیخ رشید الدین جمالی تھا۔ آپ قدوۃ الواصلین شیخ جمال درویش اجی کے دختری نواسے تھے۔ حضرت شیخ حماد جمالی زہد و درا اور بزرگی میں بہت بلند پایا تھے۔ عرفان و تصوف، تقدس و تقویٰ میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے کہ جب جام تماجی سندھ کے تخت حکومت پر بیٹھا تو وہ آپ کی خدمت میں ایک کثیر رقم بطور نظر لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ تاج و تخت حضور ہی کی دعاؤں اور برکتوں کا ثمرہ ہے، میں پھر بھی آپ کے لطف و کرم کا طالب ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے کہ میرے بعد بھی سندھ میں اور میری اولاد کی حکومت باقی رہے۔ شیخ نے فرمایا یہ رقم جو تم لے کر آئے ہو میری خانقاہ کے متصل اس سے ایک مسجد تعمیر کر دو اور اپنی اولاد میں سندھ کی زمین کو تقسیم کر دو تاکہ یہ زمین ہمیشہ ان کے قبضے میں رہے۔ غالباً یہ شیخ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ ایک طویل مدت تک سندھ سے لے کر کیش تک زمین کا بڑا حصہ سما قوم کی ملکیت رہا۔ ساموئی کے زیریں حصے میں جہاں آج آپ کا مزار مبارک ہے وہیں آپ کی خانقاہ تھی جو اس دور میں سلوک و معارفت اور علوم ظاہری کی تعلیم کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ خانقاہ کے ایک حجرے میں رہتے اور چہرے پر ہمیشہ نقاب ڈالے رکھتے تھے۔ طالبان علم اور سالکان راہ طریقت درس و تدریس و فیوز باطنی کے حصول کے لیے خانقاہ میں حجرے کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ وہیں سے حقائق و معارف کے دریا بہاتے اور معارفت و تزکیہ نفس کی تعلیم دیتے۔ روزانہ آپ سے اکتساب علوم کرنے والوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہوتی تھی۔ جامع تماجی نے شیخ کے ارشاد پر ایک مسجد آپ کی خانقاہ سے متصل تعمیر کرائی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد مکلی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس مسجد کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ٹھٹھا کے بالکل متصل ایک پہاڑی ہے جو تقریباً 12 میل لمبی ہے۔ اس پہاڑی پر بہت سے اولیاء اللہ، علماء و فضلہ، شعراء، مورخین، سلاطین و یگانہ روزگار اہل کمال مدفون ہیں۔ ٹھٹھا کا یہ قبرستان اپنی عظمت اور تاریخ کے لحاظ سے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ شیخ حماد جمالی ہی کے زمانے میں اس مسجد میں ایک اہل دل و صاحب حال درویش جو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہے تھے مقیم ہوئے۔ انہوں نے اس قبرستان میں غیر معمولی انوار و برکات محسوس کیے۔ ان انوار و برکات کا مشاہدہ کر کے بار بار یہ بزرگ کہتے تھے کہ ہزا مکالی یہی میرا مکہ ہے۔ شیخ حماد جمالی کو جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے اس مسجد کو مسجد مکلی سے معصوم کیا۔ اس وقت اس پہاڑی کا نام بھی مکلی پڑ گیا۔ سندھ میں جامع جونا کی حکومت کا زمانہ تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی جام تماجی اور اس کا لڑکا جام صلاح الدین شیخ حماد جمالی سے غیر معمولی عقیدت رکھتے تھے اور آپ کی بارگاہ کی حاضری کو اپنے لیے موجب سعادت و برکت سمجھتے تھے۔ مفسدین نے جامع جونا کے کان میں یہ بات ڈالی کہ جام تماجی چاہتا ہے کہ شیخ کی دعاؤں کی برکتوں سے وہ تخت و سلطنت پر بیٹھے اور سندھ کی حکومت کو حاصل کرے۔ جامع جونا نے اس خبر کو سنتے ہی اپنے خاص مشیروں سے مشورہ کر کے ان دونوں بے گناہوں کو قید کر کے خفیہ طور پر دہلی بھجوا دیا۔ وہاں یہ دونوں ایک عرصہ تک قید میں رہے۔ پھر شیخ ہی کی دعاؤں سے ان دونوں نے رہائی حاصل کی اور سندھ کے تخت حکومت پر متمکن ہوئے۔ شیخ حماد جمالی کا مقبرہ مکلی میں جامع لہذا کے مقبرے کے قریب اور مسجد مکلی کے برابر مرجع خلائق ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل اردو وائس پوائنٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔